بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، گزشتہ درس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بٹن والی پیشکش سے متعلق نوما اور اسٹوارٹ صاحب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے۔ اسٹوارٹ صاحب نوما کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نوما کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ بہرحال ان کی گفتگو ابھی بھی جاری ہے، تو آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے۔ Nevertheless, that is the proposition, Mr. Stewart said. اسٹوارٹ صاحب نے کہا، اس کے باوجود تاہم پیشکش یہی ہے، یعنی آپ کا ماننا یا نہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، کمپنی کی طرف سے پیشکش یہی ہے کہ جو بھی شخص اس بٹن کو دبائے گا اسے $50 کی ادائیگی ہو جائے گی۔ Would you like me to return the button unit? کیا آپ چاہیں گی کہ میں آپ کو وہ بٹن یونٹ لوٹا دوں؟ نوما اسٹیفنڈ، certainly not. نوما نے سختی سے کہا، سخت لہجے میں کہا کہ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں، یعنی میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بٹن یونٹ کو واپس لے کے آئیں۔ She hung up angrily. اس نے غصے سے فون کو رکھ دیا۔ اب جب وہ دفتر سے واپس اپنے اس اپارٹمنٹ پہ پہنچی ہے تو دیکھا کہ پیکج جو ہے وہ دوبارہ ان کے صدر دروازے کے پاس رکھا ہے۔ The package was lying by the front door, Norma sighed as she left the elevator. نوما نے جب ایلیویٹر کو یعنی لفٹ کو چھوڑا، زینے کو، برقی زینہ جو ہوتا ہے سیڑھی، نوما جب برقی زینے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈبہ صدر دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ Well, of all the nerve, she thought. اس نے سوچا، خیر، یہ اوپر جو گلابی رنگ میں میننگ لکھے ہوئے ہیں of all the nerve، بیٹا ان کو اگنور کر دیں، یہ غلطی سے ہو گئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی یہ جرت، یعنی اس نے کام انتہائی بد اخلاقی والا کیا ہے۔ Well, of all the nerve, she thought. اس نے سوچا، خیر، کام تو اس نے بد اخلاقی والا کیا ہے، یعنی اس کی اتنی جرت کہ میں نے اس کو منع کیا تھا اور اس کے باوجود وہ ڈبہ واپس رکھ گیا ہے۔ یہ بھی غور کر لیں کہ یہ جملہ well of all the nerve کاماز کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ باقاعدہ طور پہ نوما کی زبان سے جاری نہیں ہوا، یہ اس کی سوچ ہے۔ She glared at the curtain as she unlocked the door. glare اور stare میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیں، کیونکہ stare اس کا سینونیم بنتا ہے۔ stare کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی سے دیکھنا، متجسس انداز میں کسی کو گھورنا، اور جو glare ہوتا ہے یہ نفرت کے انداز میں کسی کو گھورنا ہوتا ہے۔ She glared at the curtain as she unlocked the door. جب اس نے صدر دروازے کا تالا کھولا تو اس نے اس ڈبے کو نفرت انگیز انداز میں، نفرت کے اظہار سے دیکھا، ناپسندیدگی سے دیکھا۔ I just won't take it in, she thought. اس نے سوچا کہ میں اس کو اندر نہیں لے جاؤں گی، یعنی بالکل نہیں لے جاؤں گی۔ اب دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئے ہوں گے، اسی لیے ان کو کاماز کے اندر نہیں لکھا گیا۔ ادروائز یہ لکھا ہوتا، کاماز شروع ہوتے، پھر لکھتے کہ I just won't take it in، پھر کاماز کو کلوز کیا جاتا بیٹا۔ She went inside and started dinner. وہ اندر چلی گئی، رہائش گاہ میں داخل ہوئی اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ started dinner سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات کا کھانا کھانے لگی، بلکہ کھانا بنانے لگی۔ later she went into the front hall. بعد میں، کچھ دیر کے بعد میں وہ سامنے والے ہال میں چلی گئی۔ اب وہاں کیوں گئی ہے؟ اس کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو باہر جو ڈبہ رکھا ہے وہ کوئی اور لے جائے اور کسی طرح سے ان کا اسٹوارڈ کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور اسٹوارڈ ان کو وہ پیشکش کر دے تو وہ $50 ان کو مل جائیں گے، لہٰذا وہ پھر
दरवाजे पे पहुंच रही है। Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. दरवाज़ा खोलकर उसने उस डब्बे को उठा लिया और किचन के अंदर लेके गई, मेज़ पर उसको छोड़ दिया। हालांकि इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर लिया जाता तो ये जुमला बिल्कुल आसान हो जाता। इसको यूं लिख देते अगर मिसाल के तौर पे, ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलकर, दरवाज़ा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने डब्बे को उठा लिया, एंड को हटा के यहाँ पे कामा लगा देते, कैरीड इट इनटू द किचन, इसको बावर्ची खाने में ले गई, और यहाँ कामे की बजाय अगर एंड लिख दिया जाता, एंड और लीविंग को लेफ़्ट बना देते, एंड लेफ्ट इट ऑन द टेबल, और इसको मेज़ पर छोड़ दिया, तो समझना ज़्यादा आसान हो जाता बच्चों के लिए। बहरहाल तर्जमा फिर भी वही रहेगा। ये ट्रिक्स होते हैं फ़िक्रे की खूबसूरती के लिए, उसको जानदार बनाने के लिए। शी सैट इन द लिविंग रूम लुकिंग आउट द विंडो, और यहाँ भी अगर आउट के बाद ऑफ लग जाता तो फ़िक्रा ज़्यादा आसान और पुरकशिश हो जाता और काबिल फ़हम भी हो जाता। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठ गई, लुकिंग आउट या फिर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती रही। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा ही वक्त गुजरा, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स एंड द ब्रॉयलर। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर के बाद वो दोबारा बावर्ची खाने गई, आहिनी के अंदर गोश्त के कतलों को उल्टाने के लिए। एक साइड पक चुकी होगी, अब उसकी दूसरी साइड पकाना चाहती है, तो वो बावर्ची खाने में गोश्त के कतलों को आहिनी में उल्टाने के लिए चली गई। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, वहाँ पे उसने एक अलमारी रखी हुई है। तो अब ये नहीं है कि अलमारियाँ बहुत सी हैं, अलमारी एक ही है, उस अलमारी के मुख्तलिफ ताकचे हैं, खाने हैं। अब उस डब्बे को, उस पैकेज को वो सबसे निचले ताकचे में रखने जा रही है। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, उसने उस डब्बे को अलमारी के सबसे निचले ताकचे में रख दिया। सोच उसकी यही थी कि she'd throw it out in the morning, वो सुबह इसको बाहर फेंक देगी। अब जब अर्थर दफ्तर से वापस आ गया, वो इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे, तो फिर से बात को छेड़ने के लिए, अर्थर का रद्द अमल जानने के लिए उसने ये जुमला कहा। तो नोमा ने कहा कि मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड। उसने कहा हो सकता है कि कोई खपती किस्म का अमीर ज़ादा, कोई अजीबो गरीब अमीर आदमी, करोड़पति, लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, व्हाट डज दैट मीन, लेट इट गो, ही टोल्ड हर। अर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा, नज़रें उठाईं और वक्फे वक्फे से जो है जुमले अदा किए। पहले उसने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। नोमा, आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं, पता नहीं क्या क्या तुम जो है मौजू लेके बैठ जाती हो। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है इस जुमले का जो तुमने अभी अदा किया है कि कोई अमीर ज़ादा लोगों के साथ खेल खेल रहा है। लेट इट गो, ही टोल्ड हर। उसने उसे कहा कि इस मामले को जाने दो, अब इस पे मट्टी डालो, इस मामले को लेके बैठ ही गई हो, मुझे भी तंग कर रही हो, खुद भी तंग हो रही हो। अब जब देखा उसने कि अर्थर का जो चेहरा है वो थोड़ा संजीदा हो रहा है, तो वो चुप हो गई। नोमा एट इन साइलेंस, नोमा ने खामोशी से खाना खाया। जब थोड़ी देर गुजर गई तो फिर अचानक से उसने फिर से बात को छेड़ने के लिए अपना जो फॉक है, अपना जो कांटा है, वो नीचे रख दिया।
جس سے وہ کھانا کھا رہے تھے. یہ کانٹا جو ہے یہ جو ایک قسم کا چمچ ہوتا ہے جس سے آپ برگر وغیرہ کھاتے ہیں یا کباب وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں چبو کے تو پھر آپ منہ میں لے جاتے ہیں. سڈنلی شی پٹ ہر فورک ڈاؤن, اچانک اس نے اپنا کانٹا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ سپوز اٹس آ جینون آفر, شی سیڈ. اس نے کہا فرض تو کرو, مثال کے طور پہ لے لو اس کو, فرض کرو کہ یہ پیشکش اصلی ہے. آرتھر اسٹیئرڈ ایٹ ہر, آرتھر نے اسے غور سے دیکھا, تجسس بھری نظروں سے دیکھا, پتہ نہیں اب یہ کیا کہنے والی ہے. تو آرتھر نے کہا سپوز اٹس اے جینوئن آفر, آل رائٹ سپوز اٹ از. ہی لکڈ انکریڈولس. اس نے کہا فرض کر لیتا ہوں یہ پیشکش اصلی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کو فرض کر لیتے ہیں. وہ اب متشکک نظر آیا, یوں لگتا تھا جیسے اس کو شک سا ہو گیا ہے کہ اب یہ کہیں ڈبہ لے نہ آئے اور اس کا بٹن دبا ہی نہ دے. حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کی موت کا سامان گھر پہ آیا رکھا ہے, وہ پہلے سے ڈبہ آ چکا ہے, اس کو نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو, آپ کیا کرنا چاہیں گی. گیٹ دا بٹن بیک اینڈ پش اٹ, آپ اس بٹن کو واپس لیں گی اور اس کو دبا دیں گی. مرڈر سم ون, کسی کا قتل کر دیں گی. یہ جملے ایک ساتھ بولے گئے ہیں بیٹا, اور جو پچھلے جملے تھے وہ وقفے وقفے سے بولے گئے ہیں. جیسے آپ پیچھے دیکھیں کہ آرتھر نے جب کھانا کھاتے ہوئے اوپر دیکھا تھا تو اس نے پہلے ایک جملہ ادا کیا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا واٹ ڈز دیٹ مین, اور پھر کہا کہ لیٹ اٹ گو. اب ملاحظہ کریں یہ ہر جملہ الگ سے کاماز کے اندر بند ہے, اس سے ظاہر ہوا کہ یہ وقفے وقفے سے بولے گئے ہیں. اب یہاں پہ یہ جملہ جو ہے حالانکہ مختلف جملے ہیں لیکن ایک ساتھ بول دیے گئے ہیں. آپ کیا کرنا چاہو گی, بٹن یونٹ واپس منگواؤ گی, کسی کا قتل کر دو گی. اسی لیے ایک ساتھ بولے گئے جملے کو انہوں نے ایک مرتبہ کاماز کے اندر لکھا ہے. نوما لکڈ ڈسگسٹڈ, مرڈر, نوما بیزار دکھائی دی, غصے میں دکھائی دی, اور کہنے لگی کہ قتل, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ, آپ اس کی وضاحت کس طرح کریں گے, آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ قتل ہے. If you don't even know the person, نوما said, نوما نے کہا اگر آپ یہاں تک کہ اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں. اب یہ ادھورا جملہ ہے بیٹا, کیونکہ if والا فقرہ جو ہے ہمیشہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کنڈیشن ہوتی ہے, ایک حصہ شرط پہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. اب یہ شرطیہ جملہ, شرطیہ حصہ تو اس نے بول دیا, دوسرا جملہ اس نے وضاحت کے لیے جو ہے آرتھر پر چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اس شخص کو جانتے ہی نہ ہوں. یہ جملہ سننے کے بعد جو ہے آرتھر نے کہا کہ دا پوائنٹ از نوما, ہی کنٹینیوڈ, اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ نوما بات یہ ہے, معاملہ یہ ہے, اصل نقطہ یہ ہے, واٹس دا ڈفرنس. یہ ہو نہیں ہے بیٹا, یہ کتاب کے اندر سپیلنگ مسٹیک ہیں, کیونکہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہاں پہ یہ ہوم ہے اور اس کو ہوم پڑھنا ہے بیٹا. جیسے روم ہوتا ہے نا اسی طرح ہوم نہیں پڑھنا آپ نے. ہوم یو کل, کیا فرق پڑتا ہے آپ کس کو قتل کریں گی یا کس کو قتل کرتی ہیں, اس سے کیا فرق پڑا کہ آپ نے کس کو قتل کرنا ہے. اٹس اسٹل مرڈر, ہے تو یہ پھر بھی قتل نا. قتل جو بھی ہو جائے, بچہ ہو جائے, بڑا ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, بیمار ہو جائے, ہوگا تو پھر بھی قتل. جب یہ بات سنی تو اب دیکھیں نوما بیچ میں بول پڑی ہے. اب بیچ میں اس وقت بندہ بولتا ہے جب دوسرے کی بات ادھوری رہ گئی ہو, لیکن یہاں پہ آرتھر اپنی بات مکمل کر چکے ہیں لیکن بیچ میں بول پڑی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی آرتھر مزید کچھ کہنا چاہتے تھے, ان کا منہ کھلا ہوگا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتے نوما بیچ میں بول پڑی. دا پوائنٹ از نوما بروک ان, نوما بیچ میں بول پڑی کہ بات یہ ہے, یعنی اب تم میری بات سنو, معاملہ یہ ہے
if it's someone you've never seen in your life. اگر یہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس سے کبھی آپ کی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، جس کو کبھی آپ ملے ہی نہ ہو، دیکھا ہی نہ ہو، اینڈ نیور ول سی، اور نہ ہی کبھی دیکھیں گے، یعنی یہ بھی توقع نہ رکھیں کہ آپ نے کبھی پھر اس کو ملنا ہے، ملیں گے بھی نہیں، نہ ہی ملے ہیں گے، نہ ہی ملے ہیں اور نہ ہی ملیں گے. someone whose death، یعنی یہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کی موت you don't even have to know about، کے بارے میں آپ کو جاننا بھی نہیں پڑے گا. you still wouldn't push the button، آپ پھر بھی بٹن نہیں دبائیں گے. جب ارتھر نے یہ بات سنی کہ وہ تو بڑے دلائل دے کے بات کر رہی ہے، تو ارتھر stared at her appalled، ارتھر خوف کے مارے یعنی گھبراہٹ کے انداز میں اسے دیکھنے لگا، گھبرا کے اس نے اسے غور سے دیکھا. You mean you would، اس کا مطلب ہے، یعنی تمہارے کہنے کا، تمہاری بات سے ظاہر یہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم ایسا کرو گے، یعنی تمہاری نظر میں سب چیز جو ہے وہ پیسہ ہے، کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. Arthur looked astonished، ارتھر حیران دکھائی دیا، حیران ہو گیا. Are you saying what I think you are، کیا تم وہی کہہ رہی ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ تم ہو، یعنی جو تم وہی کہہ رہی ہو جو میرے خیال میں کہ تمہارے دل کی بات ہے، اب وہ تمہاری زبان پہ آ رہی ہے. اور نوما کہتی ہے کہ if it's some old Chinese peasant، اس کو peasant پڑھیں گے بیٹا، peasant نہیں پڑھیں گے. if it's some old Chinese peasant 10,000 miles away، اس نے کہا اگر یہ کوئی بوڑھا چینی کسان ہو جو کہ 10,000 میل کے فاصلے پہ رہ رہا ہو، یعنی امریکہ سے چائنا جو ہے وہ 10,000 مائل کے فاصلے پہ ہے، وہاں پہ وہ بوڑھا آدمی رہ رہا ہو، مرنا تو ہے اس نے، اگر اس کے مرنے سے ہمیں $50,000 مل جاتے ہیں تو پھر حرج ہی کیا ہے. some disease native in the Congo، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کانگو کا مقامی بیمار باشندہ ہو، بیمار تو وہ پہلے سے ہی ہے، اگر وہ مر جائے گا اور ہمیں $50,000 مل جائیں گے تو حرج کیا ہے. تو جواب میں پھر ارتھر نے کیا کہا، how about some baby boy in Pennsylvania، پینسلوینیا یہ ریاست ہے امریکہ کی، پینسلوینیا میں کسی معصوم بچے کے بارے میں کیا خیال ہے، کسی دودھ پیتے بچے کے بارے میں کیا خیال ہے، یا پھر بالکل ننھے بچے کے بارے میں تم کیا کہتی ہو. ارتھر کاؤنٹرڈ، ارتھر نے جوابی حملہ کیا، یعنی اس کو جواب میں یہ سوال کر دیا، سوال کے جواب میں سوال، اس کو ہم کہیں گے کاؤنٹر. some beautiful little girl on the next block، تھوڑی دیر رکا اور پھر کہا کہ اگلے محلے کی، اگلے بلاک کی ایک ننھی سی خوبصورت لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے، جو اگلے محلے میں رہ رہی ہے، کوئی ننھی سی خوبصورت سی کلی، خوبصورت سی ننھی سی بچی، اس کی بھی تو موت ہو سکتی ہے. now you are loading things، اب تم بات سے بات نکالتے جا رہے ہو، اب تم بات کا پتنگڑ بنا رہے ہو، بات کو طول ہی دے رہے ہو، بڑھاتے جا رہے ہو، نہ کہ اس کا کوئی جو ہے حل پیش کرو. $50,000 ارتھر چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ معاملہ $50,000 کا ہے. واٹ ہیز دا اماؤنٹ، اماؤنٹ کے بعد دیکھیں بیٹا ڈیش لگ گیا ہے، یعنی بات ادھوری ہے. واٹ ہیز دا اماؤنٹ، یعنی کیا کرنا ہے اس رقم کا، ہمارے لیے اس کی اہمیت ہی کیا ہے، ہم اچھا خاصا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. $50,000 ارتھر پھر کہہ رہی ہے کہ ارتھر معاملہ $50,000 کا ہے، لگتا ہے کہ تم جو ہے صحیح انداز میں اس کو سن نہیں رہی ہو، میں $50 نہیں کہہ رہی ہوں، صحیح نہیں سن رہے تم، میں $50,000 کہہ رہی ہوں. نوما انٹرپٹیڈ، نوما نے بیچ میں جو ہے بیچ میں بولا،
اس کی بات کو کاٹ کر بولا، کاٹ کر کہا کہ آرتھر معاملہ $85 کا ہے، یوں نہ کہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھو نا، a chance to take that trip to Europe. We have always talked about a chance to take that trip to Europe. یورپ کی سیر کرنے کا وہ موقع ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، وہ موقع ہمیں مل رہا ہے. We have always talked about، جس کے بارے میں ہمیشہ آپ نے باتیں کی ہیں. یعنی ارتھر صاحب جو ہے وہ نوما کو خواب ہی دکھایا کرتے تھے. نوما پیسے آنے دو تمہیں، میں فلاں جزیرے کی سیر کرا لاؤں گا، فلاں شہر گھماؤں گا، یورپ چلیں گے، یہ کریں گے، وہ کھائیں گے. مطلب اس کو خواب ہی دکھاتا رہا ہے کہ تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، جہاں جہاں تمہارا دل کہے گا میں تمہیں سیر کے لیے جاؤں گا. تو اب وہی وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جو تم باتیں کرتے رہے تھے نا میرے ساتھ کہ سیر کراؤں گا یورپ کی، اب وہ موقع ہاتھ آ رہا ہے، ہمیں $85 مل رہے ہیں، اور وہ بھی مفت میں. A chance to take that trip to Europe we have always talked about. تو ارتھر نے کہا نوما نو، نوما نہیں، یعنی نوما تم ایسی باتیں مت کرو. یہ جو پیسے ہیں جو ہمیں کسی معصوم کے قتل کے بعد ملیں گے، اس سے ہمیں سیر نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے مطلب حلال کی کمائی دے، اور اس سے ہم جو ہے نا سیر کریں. تو بہرحال بیٹا یہ سبق جو ہے اس کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، اور لیکچر کو ذرا سن بھی لیجئے گا تاکہ پوائنٹس مزید کلیئر ہو جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.